نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول لصاحبه لا تحزن صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر، یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہے، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ کے والد محترم بھی صحابی ہے اور آپ کا پوتا بھی صحابی ہے۔ مشکات میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا تو سب نے کچھ نہ کچھ تردد کیا سوائے حضرت ابو بکر کے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو آپ نے خوشدلی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام کو قبول کیا اس وقت نہایت ہی مشکل کام تھا، جان کے لیے خطرہ تھا، انگاروں کے اوپر سے ہو کر چلنا پڑتا تھا، ظلم و ستم برداشت کرنا پڑتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تبلیغ شروع کی، اور آپ کی تبلیغ کی بدولت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں سے بعض اصحاب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا، حضرت مغیرہ کو آپ ہی نے آزاد کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، گود میں سلایا، اور جب آپ غار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے تو آپ کو سانپ نے ڈسا، اور آپ نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا برداشت نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا جہاد کے لیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کا گردن اڑایا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے ان کا انجام یہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بہت سی خدمت کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے اور گھر کا سارا سامان اٹھا کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا اور گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو میں اس دن سمجھ گیا کہ میں نیکی میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر یہ واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت کرے اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرے۔ آپ نے اور بھی بہت ساری جگہ اسلام کی بہت خدمت کی۔ آپ نے مسجد نبوی کا وہ جگہ خرید کے وقف کیا آپ نے، اور بہت سے ایسے غلام جن پر ظلم ستم ہوتا تھا آپ نے ان کو آزاد کرا کے ان کے آقا کو ان کے جتنے پیسے بنتے تھے وہ پیسے دے کے ان کو آزاد کرایا۔ آپ نے جتنے بھی اسلام کی خدمت کی ہے وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ۔